الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفرشان اسلام، معزز محترم مکرم علماء کرام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، آج ایک بار پھر ضلع بکھر پنجگرائی میں گلشن مولانا عبدالحمید خالد جامعہ صدیقیہ کے سالانہ اجتماع میں آپ حضرات سے ملاقات، گفتگو اور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیچھے چونکہ اندھیرا ہے، میرے سامنے لائٹ ہے، مجھے پوری طرح نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود اتنا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں کھڑے ہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ان کے کھڑے ہونے سے پیچھے والوں کو نظر نہیں آ رہا، اور اس وجہ سے کچھ آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ بیٹھ جاؤ، یا تو جگہ ٹھیک نہیں ہے، یا تو بیٹھنے سے آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے جو آپ بتا نہیں سکتے، میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اگر وہ والا مسئلہ نہیں ہے تو سارے تشریف رکھیں، سارے ایک دفعہ سارے بیٹھ جائیں۔ یہ ادھر بھی ایک جمگٹا کھڑا ہے، یہ اسپیکروں کے پاس جیسے اسپیکر کھڑے ہیں، یہ بھی کھڑے ہیں۔ اچھا، میں ایک ماحول بنانے لگا ہوں۔ مجھے میرا مسئلہ ہے کہ مجھے یہ بدنظمی اچھی نہیں لگتی، اور جب بدنظمی ہو تو مجھ سے بات ہو تو جاتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں بعد میں مشکل نہ ہو، آپ سبھی حضرات اگر تشریف رکھیں گے تو اچھا ہو جائے گا۔ اب بھی اندھیرے کے باوجود سفید کپڑوں میں ہاتھ باندھے ہوئے خوبصورت لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، بس آخری بات اتنا کہتا ہوں، جو بندہ ہے وہ بیٹھ جائے۔
اب جو کھڑے ہیں اس کو دیکھو وہ کون ہے. کچھ لوگ پیچھے بالکل دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوئے. اچھا مجھے کیسے پتہ رہے گا کہ آپ کہاں ہیں؟ جیب میں ہاتھ ڈالیں، اپنی جیب میں اور موبائل نکالیں، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں، اپنی جیب میں اپنا موبائل نکالیں اور اس کو اوپر کر کے لائٹیں جلائیں. جہاں تک ہیں آپ بیٹھ کر لائٹیں جلائیں، ہمیں پتہ چلے آپ کہاں تک ہیں. سوشل میڈیا کے لوگ ایسے شو کرتے رہتے ہیں، ان کو دکھائیں کیا ہے. کیونکہ کل بہت ساری جگہوں پہ آپ اس کی تصویر میں جانا ہے. آپ اس انداز سے دکھائیں کہ خوش ہونے والا خوش ہو جائے اور باقی کا حال بیٹھ کے لائٹ جلائیں. یہ جو دیوار پر ہیں، اگر یہ دیوار پر موبائل نکالنے کی وجہ سے گرنے کا خطرہ نہیں ہے تو یہ بھی نکال. یہ میں نے پہلے کہا کہ آنی جیب میں ہاتھ ڈالنا، اپنے والا نکالنا، ایسے نہیں دوسرے کا نکال کر لائٹ جلائیں. آپ بھی چلائیں، اوپر کریں، پیچھے تک اوپر کریں. اب ان کو ہلائیں، سبحان اللہ، اور ہلاتے نعرہ لگائیں صحابہ. آواز نہیں آ رہی، اب بھی نہیں آ رہی. آپ کے ہاتھوں میں ستارے ہیں، آپ ستاروں کا ذکر کر رہے ہیں. کیا او بھائی کیا مولانا لطف اللہ صاحب نے خوبصورت فلم کروایا، جھوم جاؤ. کیا کہہ رہے ہو؟ لائٹیں جلتی بھی رہیں، لائٹیں ہلتی بھی رہیں، آواز آتی رہے صحابہ 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 اگر سوشل میڈیا کا پیٹ کر کے لیے بھر گیا تو کہو سبحان اللہ. میں کوئی تقریر نہ کروں، ابھی کوئی لفظ کافی ہو گیا. کیا خیال ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. میری بدقسمتی یہ کہ اتنے بڑے خطباء، علماء، فائزین، قائدین، مبلغین صبح 10 بجے سے لے کر ابھی تک سارے تقریریں کر چکے اور سبھی کچھ کہہ چکے. یہاں تک کہ قائد اہل سنت بھی آپ سے گفتگو فرما چکے. ان سب کے بعد میرے جیسا آدمی آپ سے کیا گفتگو کرے گا اور کیا بات کرے گا؟ یا تو میری آزمائش ہے، یا میرا امتحان ہے، یا پھر میری بدقسمتی. ساری باتیں آپ سن چکے ہیں. میں تفصیل سے نہیں چاہتا، تکرار بھی نہیں کرنا چاہتا. عنوان کا آغاز یہاں سے کرنے لگا کہ علاقے میں، خطے میں، معاشرے میں اچھائی پھیلانے کے لیے، نیکی پھیلانے کے لیے لوگ کہتے ہیں تعلیم کو عام کرو. شعور آئے گا تعلیم کے ذریعے. تعلیم کو عام کرو. جتنے لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے اتنا ماحول پہ اچھا اثر پڑے گا. اس کے لیے مدرسے بنائے جاتے ہیں، مکتب بنائے جاتے ہیں، کالجز بنائے جاتے ہیں، یونیورسٹیز بنائی جاتی ہے، پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے، تعلیم دلوائی جاتی ہے، ماسٹر کروائی جاتی ہے، ڈگریاں دی جاتی ہیں. ایک ہی مقصد کے لیے کہ معاشرے کو سنوارو اور معاشرے میں ترقی کرو. اس سے معاشرہ ترقی کرے گا. اور پھر جس ملک میں اور جس علاقے میں ادارے زیادہ ہوتے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز زیادہ ہوتی ہیں، کہتے ہیں اس علاقے میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں. اور جہاں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہاں کہتے ہیں ترقی بھی ہے، امن بھی ہے، خوشحالی بھی ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے ان کا مستقبل محفوظ ہے. میں نے کہا ان کا مستقبل کیسے محفوظ ہے؟ تو کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے ملک کو اور اپنے علاقے کو ترقی یافتہ بنایا. یہ بات ہے ایک ملک کی، یہ بات ہے
کی، لیکن میں تمہیں تعلیم کے لیے جہاں لے جانا چاہتا ہوں وہ ایک خطہ نہیں ہے، ایک ملک نہیں ہے، بلکہ ایک جہان ہے، اور پورا جہان ہے، اور پوری کائنات ہے، اور پورا عالم ہے، اور اس پورے عالم میں بدامنی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، بے قراری ہے، بے قراری ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، ظلم ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، جہالت ہے، اندھیرا ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، ہر کوئی جنگ میں ہے، لڑائی میں ہے، فساد میں ہے، بت فروشی میں ہے، بتوں کی عبادت میں ہے، تعلیم نہیں ہے، تعلیم کا ماحول نہیں ہے، پھر ترقی نہیں ہے، ترقی کا اثر نہیں ہے، تعلیم یافتہ طبقہ نہیں ہے، آسمانی کتابیں تورات کی شکل میں بدل گئی ہے، زبور کی شکل میں بدل گئی ہے، انجیل کی شکل میں بدل گئی ہے، انبیاء چلے گئے ہیں، رسول چلے گئے ہیں، پیغمبر چلے گئے ہیں، نیکی کی کوئی بات زمین پر موجود نہیں ہے، پڑھائے جانے کے لیے کوئی اچھی کتاب موجود نہیں ہے، اصلاح کے لیے کوئی بہترین مدرس کا تصور نہیں ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی بھلائی کی امید بھی نظر نہیں آتی، معاشرے کو سنوارنا بھی ہے، سجانا بھی ہے، کھڑا بھی کرنا ہے، ہدایت بھی پھیلانی ہے، ایمان بھی پھیلانا ہے، سچائی کو بھی پھیلانا ہے، حقیقت بھی پھیلانی ہے، سارے نبیوں کی عبادت کو اور سارے نبیوں کی عادت کو اور سارے نبیوں کی کتابت اور خطابت، دیانت اور ایمانت کو بھی دوبارہ سے زندہ کرنا ہے، معاشرے سے جہالت کو بھی دور کرنا ہے، اندھیروں کو بھی بھگانا ہے، روشنیوں کے چراغوں کو بھی جلانا ہے، اس پورے اندھیرے میں ایک شمع کو روشن کرنا ہے، ستاروں کی قلب کو، دماغ کو، وجود کو، ذہنوں کو معطر بھی کرنا ہے، معرہ بھی کرنا ہے، معذب بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنے کے لیے دنیا کو کھڑا کرنا ہے اور دنیا کو آباد کرنا ہے، کیا کیا جائے، کیا کرنا چاہیے؟ جواب آتا ہے ایک استاد کو بھیجنا چاہیے، توجہ کرنا میری طرف، میں عنوان کو آج نئے انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک استاد کو بھیجنا چاہیے، ایک معلم کو بھیجنا چاہیے، مسنسی کو بھیجنا چاہیے، مربی کو بھیجنا چاہیے، تربیت کرنے والے کو بھیجنا چاہیے، پاکیزہ نفس کو بھیجنا چاہیے، مقدس شخصیت کو بھیجنا چاہیے، محترم شخصیت کو بھیجنا چاہیے، جو قلوب کو صاف کرے، دلوں کو مزین کرے، طالب العلم کو پیدا کرے، علم کو پھیلائے، علم کو پھیلائے، عمل کو پھیلائے، معاشرے کو خوبصورت کرے، اس کی تعلیمات کے نتیجے میں جہالت دور ہو جائے اور علم کی روشنی ہو جائے، لوگ خدا کو پہچانے، بتوں سے سروں کو اٹھائے، بیت اللہ میں رکھی ان بتوں کی عبادت کو چھوڑے تو خدا کی عبادت کو کرے، استاذ کی ضرورت ہے، مربی کی ضرورت ہے، مسنجی کی ضرورت ہے، معلم کی ضرورت ہے، استاذ کی ضرورت ہے، مدرس کی ضرورت ہے، اللہ کے عالم نے پوری کائنات پر نظر دوڑائی، مسنجی تلاش کرے، مربی تلاش کرے، معلم تلاش کرے، تربیت دینے والا تلاش کرے، جس کی مثال نہ پہلے ہو، جس کی مثال نہ بعد میں ہو، اس جیسا نہ پہلے آیا ہو نہ بعد میں آیا ہو، وہ یکساں منفرد ہو، وہ یکتا ہو، وہ عظیم ہو، وہ عجیب ہو، وہ مختلف ہو، منفرد ہو، یکتا ہو، اکیلا ہو، صفات میں اس جیسا کوئی نہیں، کمالات میں اس جیسا کوئی نہیں، علم میں اس جیسا کوئی نہیں، عمل میں اس جیسا کوئی نہیں، حسن میں اس جیسا کوئی نہیں، زمانے میں، دور میں، قوم میں، حسب میں، نسب میں،
میں عزت میں مرتبے میں اس جیسا کوئی اور نہ ہو، وہ ایسا ہو کہ آخری ہو، توجہ، وہ ایسا ہو کہ آخری ہو، اس سے پہلے کوئی ہو نہ اس کے بعد کوئی ہو، وہ ایسا ہو واحد ہو، اکیلا ہو، وہ ایسا ہو عظیم المرتبت ہو، وہ تعلیم بھی ایسی دے، اس کا اثر بھی ایسا ہو، اس کی بات پھر پھیلے، اس کی بات پھر چلے، اس کا کلام پھر آگے بڑھے، وہ 1 سال کے لیے نہ ہو، 2 سال کے لیے نہ ہو، 4 سالوں کے لیے نہ ہو، 10 سالوں کے لیے نہ ہو، اس کا اثر 23 سال تک نہ ہو، 2300 سالوں تک نہ ہو، 23,000 سالوں تک نہ ہو، 23 لاکھ سالوں تک نہ ہو، 23 کروڑ سالوں تک نہ ہو، 23 ارب سالوں تک نہ ہو، 23 کھربوں سالوں تک نہ ہو، قیامت آ جائے، آسمان ختم ہو جائے، اس کی تعلیمات باقی رہے، اس کا اثر باقی رہے، وہ بنے ایسے کہ نبوت کا تاج اس کے سر پر ہو، ختم نبوت کا تاج اس کے سر پر ہو، ختم الرسول کا تاج اس کے سر پر ہو، ہادی علم بھی وہی ہو، ہادی کل بھی وہی ہو، رحمت کا مجسم بھی وہی ہو، رحمت کا بیکر بھی وہی ہو، اگر رب العالمین ہو تو وہ رحمت للعالمین ہو، اگر قرآن ہدی للعالمین ہو تو وہ شفیع المذنبین ہو، اگر جہان سارا ہو تو وہ سارے جہانوں میں اس کا اثر جاتا رہے، وہ رحمت کا کل بھی ہو، وہ رحمت کا مجسم بھی ہو، وہ ہادی کل بھی ہو، وہ ہادی رحمت بھی ہو، وہ کائنات کا سردار بھی ہو، حسن جلال بھی ہو، حسن کمال بھی ہو، حسن کائنات بھی ہو، روب کائنات بھی ہو، دبدبہ کائنات بھی ہو، خوبی کائنات بھی ہو، وصف کائنات بھی ہو، اس کی زلف کو دیکھے تو والنین کہے، اس کے چہرے کو دیکھے تو والسہا کہے، اس کے سینے کو دیکھے تو علم نشرح لکا صدرک کہے، اس کے زمانے کو دیکھے تو والعصر کہے، اس کے دوست کے نام کو دیکھے تو اسے نذیر کہے، اسے ہادی کہے، اسے مدثر کہے، اسے مزمل کہے، اسے طہٰ کہے، اسے یاسین کہے، اس کے اخلاق کو دیکھے تو انک لعلی خلق عظیم کہے، اس کی رحمت کی وسعت کو اور بلندی کو دیکھے تو وہ رفعنا لک ذکرک کہے، اس کی اونچائی کو دیکھے تو قرآن کو پڑھے، اس کی خوبی کو دیکھے تو انک لعلی خلق عظیم کہے، وہ سب سے برتر ہو، وہ آئے تو کیا کرے، وہ آئے تو کتاب پڑھائے، وہ آئے تو حکمت پڑھائے، وہ آئے تو تدبر بتائے، وہ آئے تو علم پڑھائے، وہ آئے تو قیاس لگائے، وہ آئے تو درگاہ بنائے، وہ آئے تو لوگوں کو بلائے، وہ آئے تو لوگوں کو پڑھائے، وہ دائیں بٹھائے، وہ بائیں بٹھائے، وہ ساتھ چلائے، وہ ساتھ رکھے، وہ ان کی تربیت کرے، ایسی تربیت کرے، ان کے دلوں کو مسجل کرے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ کیا کرے، وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ان کے دلوں سے کفر کو، عصیان کو، طغیانی کو، شرارت کو، بے حیائی کو نکال کر رکھ دے، کتبا فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان کو رکھ دے، لکھ دے، سجا دے، سوار دے، ان کے دلوں کے اندر اسے رکھ دے، معاشرے کو مسین کرے، کیسا مسین کرے، معاشرہ اتنا خوبصورت کر دے کہ اس کی روشنی تو تھی جو چراغ اس سے جلتا جائے، اس کی روشنی سے بھی جہان روشن ہوتا چلا جائے، ایسا استاذ آئے جو معاشرے کو بدل کر رکھ دے، وہ کل رہے یا نہ رہے، ہو یا نہ ہو، دنیا میں موجود ہو یا نہ ہو، پردہ فرما کر رب کے پاس بھی چلا جائے، اس کا دین بھی رہے، اس کی شریعت بھی رہے، شریعت بھی رہے، سنت بھی رہے، طریقہ بھی رہے، وطیرہ بھی رہے، بیان بھی رہے، بیانیہ بھی رہے، آواز بھی رہے، ادا بھی رہے، نگاہ بھی رہے، حسن بھی رہے، سلس بھی رہے، کرامت بھی رہے، معجزہ بھی رہے، پیغام بھی رہے، گفتگو بھی رہے، حال بھی رہے، چال بھی رہے،
رفتار بھی رہے، کردار بھی رہے، اخلاق بھی رہے، اعمال بھی رہے، اس کی معیشت بھی رہے، اس کی معاشرت بھی رہے، تدبر بھی رہے، حکمت بھی رہے، علاقے بھی فتح ہو، قصبے بھی فتح ہو، شہر بھی فتح ہو، دریا بھی فتح ہو، سمندر بھی فتح ہو، ہواؤں پہ بھی حکومت ہو، فضاؤں پہ بھی حکومت ہو، سمندروں پہ بھی حکومت ہو، اس کے پڑھائے ہوئے، اس کے مانے ہوئے، اس کے لگائے ہوئے، تو دریاؤں میں جائیں تو دریا راستہ دے دے، سمندروں میں جائیں تو سمندر راستہ دے دے، علاقوں میں جائیں تو فتح کرتے چلے جائیں، بستیوں میں جائیں تو دلوں میں اترتے چلے جائیں، جہاں سے گزرے تو نقشہ بناتے چلے جائیں۔ تاریخ کائنات کو خوبصورت بنانا ہے اور حسین بنانا ہے تو استاذ بھیجیے، ارے استاذ بھیجیے، ربا استاذ بھیجیے۔ کون سا استاذ بھیجیے؟ جس کو ابراہیم نے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ کون سا استاذ بھیجیے جس کے لیے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ وہ بھیجیے جو آپ کے خزانہ قدرت میں بھی تو ایک ہی ہے، اسے بھیجیے جسے آپ نے خود سجایا ہے، اسے بھیجیے جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اسے بھیجیے جس کے حسن کے تذکرے کائنات میں کرتے چلے جائیں، ساری دنیا میں وہی مبعوث ہے۔ ربا اسے بھیجیے جو استاذ اور مربی ہو، جس کے لیے ابراہیم نے آپ سے دعا کی ہو، حضرت عیسیٰ نے اس کی بشارت دی ہو، اولاد ابراہیم میں سے ہو، قربانی اسماعیل میں سے ہو، مکہ مکرمہ بیت اللہ اس کی ولادت کی جگہ پہ جائے، اسے بھیجیے تب کائنات بدلے گی۔ اللہ نے کائنات کو بدلنے کا فیصلہ کیا، جیسے معاشرہ اللہ بدلتا ہے تو مدرسہ بناتا ہے، علاقہ بدلتا ہے تو کالج بناتا ہے، مہم بدلتا ہے تو یونیورسٹی بناتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بدلنے کے لیے استاذ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ انتخاب رسول کا ہوا، یعنی حضور کا ہوا، یعنی پرنور کا ہوا، یعنی خاتم الانبیاء کا ہوا، امام الانبیاء کا ہوا۔ نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد یہی یکتا تھا۔ اسے بھیجنے کا فیصلہ کر دیا، معاشرے کو سنبھالنے کے لیے رسول آ گئے، پیغمبر آ گئے، امام آ گئے، یعنی آمنہ کے لال آ گئے، عبداللہ کے لفظ جگر آ گئے، یعنی صافیت موسر آ گئے، شافع میشر آ گئے، جانے جہاں آ گئے، محبوب خدا آ گئے، محمد مصطفیٰ آ گئے، احمد مصطفیٰ آ گئے، بابا خیر الورا آ گئے، بدر الدجا آ گئے، شمس الضحیٰ آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، کائنات کا مقصود آ گئے، کائنات کا مطلوب آ گئے، ابتدائی عشق آ گئے، انتہائی عشق آ گئے، عروج عشق آ گئے، عزت عشق آ گئے، رفتار زمان آ گئے، گفتار زمان آ گئے، اخلاق زمان آ گئے، سوچ زمان آ گئے، فکر زمان آ گئے، کامیابی زمان آ گئے، تقدس زمان آ گئے، طہارت زمان آ گئے، تزکیہ زمان آ گئے، عزت زمان آ گئے، عفت زمان آ گئے، اطرت زمان آ گئے، شانی امام الانبیاء آ گئے، آ گئے، دنیا میں آ گئے۔ اب آ تو گئے ہیں، اللہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کیا بتاتا ہوں، ڈیوٹی یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سارے دینوں پر اپنے دین کو غالب کر دینا ہے، سارے دینوں کو مغلوب کر دینا ہے، اظہار حق کو عام کر دینا ہے، دنیا میں علم و عمل کو پھیلا دینا ہے۔ اللہ ساری دنیا میں رسول دین کو غالب کیسے کرے گا؟ اب توجہ میری طرف کرنا، میں استاد سے شاگردوں پر جانا چاہتا ہوں، مربی سے تربیت کروانے والوں پر جانا پڑتا ہوں، مزکی سے تزکیہ کرانے والوں پر جانا پڑتا ہوں، استاد سے شاگردوں پر جانا چاہتا ہوں۔ آئیے ساری دنیا میں دین کو غالب کرنا ہے، ربا غالب کیسا ہوگا؟ کا رسول بھی بھیج دیا، استاد بھی بھیج دیا، ربا کس کی مرضی سے بھیجا، کس کے انتخاب سے بھیجا، کس سے پوچھ کر بھیجا، کس کی آرزو میں بھیجا؟ کہ اپنی مرضی سے بھیجا ہے، اپنی جان سے بھیجا ہے۔ نبی کسی کی مرضی سے نہیں بنتا، پیغمبر کسی کی منشا سے
نہیں آتا، اللہ کی مرضی سے آتا ہے. اللہ اپنی مرضی سے بھیجا ہے. دین کیسے بھیجے گا؟ کب میری مرضی سے بھیجے گا. اب کیا ہوگا؟ کئی کلاس چلے گی، اسٹوڈنٹ آئیں گے، شاگرد آئیں گے، طالب العلم آئیں گے، دور دور سے آئیں گے، قریب بیٹھیں گے. ربا اسکول شروع ہو رہا ہے، مدرسہ شروع ہو رہا ہے، کالج شروع ہو رہا ہے، یونیورسٹی شروع ہو رہی ہے. داخلے ہوں گے نا، داخلے ہوں گے نا، فارم دیں گے نا، فارم فل کریں گے نا، ممتحن ہوگا نا، امتحان لے گا نا، پسند کرے گا نا، پھر استاد کے پاس بٹھائے گا. اتنا بڑا استاد ہے، ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ تو نہیں آئے گا نا. ہر کوئی تو نہیں آئے گا، کوئی تو آئیں گے. ہاں آئیں گے. جس طرح استاد کو چنا ہے، شاگردوں کو بھی چن کر لاؤں گا، پاس بٹھا دوں گا، حوالے کر دوں گا اور حوالے کر کے کہوں گا لقد من اللہ. لام بھی تاکید کے لیے، کاف بھی تاکید کے لیے. لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق البتہ